آج جس آیت کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے اس کے بارے میں کچھ مدنی پھول حاصل کرنے ہیں۔ ویسے تو قرآن پاک کی ہر آیت ہی بڑی نرالی ہے، مگر آج کی آیت یوں بڑی نرالی ہے کہ حضرت حرب بن سریج رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ اہل بیت میں سے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ عراق کے لوگوں کو فرما رہے تھے کہ اے عراق کے لوگوں، کیا تم سمجھتے ہو کہ سب سے زیادہ قرآن پاک میں امید دلانے والی آیت کون سی ہے؟ یہ والی آیت ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ یعنی میں اگر آپ سے بھی پوچھوں، اور نارملی جو قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھے ہوئے ہیں ان سے پوچھا جائے کہ بتاؤ سب سے زیادہ امید، سب سے زیادہ ہوپ کون سی آیت دلاتی ہے، تو امام محمد نے بھی عراق کے لوگوں سے پوچھا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ سب سے زیادہ امید دلانے والی آیت یہ ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اس کے معنی کیا ہے؟ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ واقعی یہ بہت امید دلاتی ہے، مگر امام محمد کا کمال کا جملہ تھا، فرماتے ہم سب اہل بیت کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ قرآن مجید میں سب سے بڑھ کر امید دلانے والی جو آیت ہے نا وہ ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ آئے ہائے، اس کا معنی کیا ہے؟ اس آیت کا معنی کیا ہے؟ یہ ایکچولی یہ آیت سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک بہت بڑا انعام دیا گیا اس آیت کے تحت، اور ایک خوشخبری دی گئی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ اچھا، اب کمال یہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے امید والی آیت کیسے ہو گئی؟ یہاں تو نبی پاک کو کہا جا رہا ہے نا کہ ان قریب آپ کو آپ کا رب اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو جب یہ آیت نبی پاک پر اترتی ہے تو سبحان اللہ، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنی امت سے پیار دیکھیں۔ دیکھیں نا، اگر آپ کو کوئی کہے کہ بھائی آپ کو کیا چاہیے بتائیں، کوئی بلینک چیک دے دے آپ کو، جتنی اماؤنٹ بھرنی ہے بھر لے، یا اس کے علاوہ کچھ چاہیے تو بتائیں، تو ہم کیا کریں گے؟ اپنے معاملات، اپنی فیملی کے معاملات، اپنے جو بھی پرابلمز ہیں ہم اس کو سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ مگر سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ ایسی خوشخبری جب ملتی ہے تو ان کو یاد کون آتا ہے؟ کیا کہا رب نے؟ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب ان قریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ آیت ان پر نازل ہوئی نا تو پیارے آقا نے پتہ کیا فرمایا؟ جب تک میرا ایک بھی امتی جہنم میں ہوا میں راضی نہیں ہوں گا۔ اللہ اکبر ہیں، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتا کا بھلا ہو۔ تو پتہ چلا کہ یہ آیت سب سے زیادہ امید دلانے والی آیت ہے کہ جب رب نے یہ فرمایا کہ محبوب تمہیں اتنا دیں گے کہ تم راضی ہو جاؤ گے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک اپنے ایک ایک امتی کو جہنم سے آزاد نہ کروا لوں، اس کی مغفرت کا سامان نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اور یہاں وہ سبحان اللہ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا ایک شعر آپ کو سنانا ہے، مگر اس سے پہلے کچھ جملے سنیے گا۔ اللہ رب العالمین ہے، وہ احکم الحاکمین ہے، اس کی شان ہے کہ جو چاہتا ہے صرف کن فرماتا ہے تو ہو جاتا ہے۔ ساری خلقت اس کی رضا چاہتی ہے، لوگوں نے اس رب رحمان کو راضی کرنے کے لیے زندگیاں لگا دیں، جنگلوں میں رہ کر عبادتیں کیں، کیا کیا مجاہدات نہ کیے، اب بھی کرنے والے کرتے ہیں۔ لیکن سبحان اللہ، وہ رب اپنے محبوب سے کیا فرماتا ہے؟ ایک روایت ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے کلہم یطلبون رضائی، اے محبوب ساری مخلوق میری رضا چاہتی ہے، کلہم یطلبون رضائی وانا اطلب رضاک، اے محبوب میں تیری رضا چاہتا ہوں۔ اللہ کریم کو اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے کس قدر پیار ہے، فرماتا ہے ساری دنیا ساری مخلوق ہے محبوب میری رضا چاہتی ہے، مگر اے میرے محبوب میں تیری رضا چاہتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت جب بھی لکھتے ہیں نا خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، ساری دنیا دو عالم کس کی رضا چاہتے ہیں؟ اللہ کی۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ
علیہ وسلم. اچھا یہ دو طرفہ محبت ہے. اللہ اپنے حبیب سے اس قدر پیار فرماتا ہے نا, تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی اپنے رب سے بے انتہا محبت فرماتا ہے. یہ سیکھنے کے لیے بھی ہے کہ ہمیں اللہ سے بھی بے حد پیار کرنا ہے, اللہ کے حبیب سے بھی بہت محبت کرنی ہے. ذرا سنیے گا یہ دو طرفہ محبت کیسی ہے. کہ معراج کے واقعے کو ذرا ذہن میں لائیے. حسین رات ہے, رب کریم نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے آسمانوں کو سجایا, زمین و آسمان میں اہتمام ہوتا رہا, انبیاء کرام استقبال کے لیے مسجد اقصیٰ میں جمع ہو رہے ہیں, آسمانوں میں دھوم مچی ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام عاجزی اور انکساری کے پیکر بن کر اللہ رب العالمین کی محبت سے سرشار ہو کر نہایت ادب کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. جب اس خاص مقام پر پہنچتے ہیں تو اللہ پاک نے فرمایا اب کوئی نہیں ہے. ایک واقعہ آیا نا کہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام بھی سدرۃ المنتہا کے پاس جا کر رک جاتے ہیں. کہتے حضور اب آپ آگے جائیے. کہا اے جبریل تم ساتھ نہیں چلو گے؟ کہا حضور اب یہاں سے تھوڑا سا بھی آگے گیا نا تو میرے پر جل جانے ہیں, میری لمٹ یہیں تک ہے. سبحان اللہ, فرشتوں کا سردار پیچھے رہ جاتا ہے اور جناب رحمت للعالمین علیہ الصلوۃ والسلام آگے جاتے ہیں. اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں نبی پاک کا مرتبہ کیا. مگر ایک مقام ایسا ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ. تو وہ جب مقام قرب میں پہنچے نا تو اللہ نے فرمایا اے محبوب انا و انتا, ایک میں ہوں ایک آپ ہیں, وما سواک خلقت لاجلک, آپ کے علاوہ کائنات میں جو کچھ ہے وہ سب میں نے آپ کے لیے پیدا کیا ہے. وجہ تخلیق کائنات ہم کہتے ہیں نا, ریزن آف دا اول کریشن, یعنی اللہ فرماتا ہے ایک محبوب کہ ایک میں ہوں ایک آپ ہیں, اور آپ کے علاوہ جو کچھ کائنات میں ہے وہ سب میں نے آپ کے لیے پیدا فرمایا ہے. سیدی مولانا حسن رضا خان صاحب لکھتے ہیں نا, کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر, کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر, کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا. تو سبحان اللہ. تو اب کیا ہوا, اللہ پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنے محبوب سے یہ بے مثال محبت ہے. مگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے محبت الہی میں کیا عرض کیا؟ وہ عرض کرتے ہیں اللہم انت وما انا, اے اللہ پاک تو ہی تو ہے, اے اللہ پاک تو ہی تو ہے, میں نہیں ہوں. وما سوا ذالک ترکت لاجلک, اور اس کے علاوہ جو کچھ ہے میں نے تیری رضا کے لیے چھوڑ دیا ہے. رب فرما رہا ہے محبوب تیرے سوا کائنات میں جو کچھ میں نے تیرے لیے بنایا, اور حبیب کیا فرما رہے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, اے اللہ تو ہی تو ہے, میں کچھ نہیں ہوں, تیرے سوا میں نے باقی تمام چیزوں کو تیرے لیے چھوڑ دیا ہے. یعنی اللہ کی محبت میں سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دیا. یہ سچ بات ہے. اللہ پاک خالق ہے, سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام مخلوق ہیں. اللہ پاک معبود ہے, اللہ پاک معبود ہے, سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام عابد ہیں. اللہ پاک مسجود ہے, نبی پاک ساجد ہیں. مگر محبتوں کے نرالے انداز دیکھیے, رب فرماتا ہے محبوب سب کچھ تمہارے لیے ہے, اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام عرض کرتے ہیں مالک سب کچھ تیری رضا پر قربان ہے. تو یہ باتیں ہمیں سیکھنی ہیں کہ اللہ سے محبت ایسے کرو کہ اللہ کے سوا اب کسی اور کی چیز کی طرف توجہ نہ ہو, رب کی رضا کے لیے باقی سب قربان ہے. یہاں ان لوگوں کے لیے بھی سیکھنے کے لیے مدنی پھول ہے جو دوسروں کو راضی کرنے کے لیے ہیں, مخلوق کو راضی کرنے کے لیے خالق کو ناراض کر دیتے ہیں. نبی پاک نے کیا فرمایا, اللہ سب تیری رضا پر قربان ہے. مگر ہم اللہ کی رضا کو بیہائنڈ رکھتے ہیں, یہ سوچتے ہی نہیں ہیں کہ یہ جو کام کر رہا ہوں اس میں اللہ راضی ہوگا. نہیں یار, دوست تو راضی ہو جائیں گے نا, بچے تو راضی ہو جائیں گے, چلو یار فیملی تو خوش ہو جائے گی. یہ نہیں سوچ رہے ہوتے کہ میں ان سب کو خوش کرنے کے چکر میں رب کو ناراض کر رہا ہوں. ہونا کیا چاہیے, یہ نبی پاک نے ہمیں سکھایا کہ رب پہلے, کہ رب کی رضا پہلے, اللہ راضی پھر سب راضی. اور اگر رب کو ناراض کرنے میں مخلوق ناراض بھی ہو جائے اس میں غم نہیں کرنا ہوتا,
ایک بات ہمیشہ زندگی کا فارمولہ بنا لیں، آپ سب کو راضی نہیں کر سکتے، ساری دنیا کو راضی آپ نہیں کر سکتے. کچھ لوگ بیچارے اسی میں مرے رہتے ہیں، یار لوگ راضی ہو جائیں، بندے راضی ہو جائیں، میرا نام خراب نہ ہو جائے، میرے خلاف کوئی بات نہ کرے. وہ اللہ کے بندوں، اگر آپ سچائی کی طرف جائیں گے، حق کی طرف جائیں گے، دین کی طرف چلیں گے، اور پھر سبحان اللہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے چلیں گے، تو سب لوگ آپ سے راضی نہیں ہوں گے. کچھ لوگوں کے مفادات پر ضرب پڑ رہی ہوگی، تو وہ آپ کے لیے تعریف نہیں کر رہے. اب آپ کہ نہیں میں ان کو بھی راضی کروں، میں اس کو بھی راضی کروں. بھائی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف بات کرنے والے موجود ہیں اس دنیا میں، معاذ اللہ، ہے نا، غیر مسلم ہے نا، ٹھیک ہے، اولیاء کرام کے خلاف بات کرنے والے موجود ہیں. تو سب کو راضی نہیں کیا جا سکتا. آپ کا اور میرا ٹارگٹ ایک ہی ہونا چاہیے، رب راضی ہو جائے، اللہ اور اس کے رسول راضی ہو جائے. اور ہاں، رب کی رضا کس میں کہ محبوب راضی ہو جائیں. آگے آپ سنیں گے کہ جس سے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام راضی ہو جائے نا، اس سے رب راضی ہو جاتا ہے. تو ہمیں ایک راستہ ملا ہے، ہمیں ایک ڈائریکشن ملی، اور ہمیں اسی پر عمل کرنا چاہیے. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے، طائف کا موقع ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف پہنچی تھی. محبوب ذیشان کے جسم اقدس پر پتھر برسائے گئے، جس میں پاک سے خون نکل رہا ہے. مگر جب فرشتے حاضر ہوئے کہ آپ حکم دیجئے ہم اہل طائف کو تباہ و برباد کر دیں، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام رحمت للعالمین ہے نا، موقع تھا، کنٹرول تھا، ریونج لے سکتے تھے، تہس نہس ہو جاتے، داستان بھی نہ رہتی ان کی. نبی پاک نے کیا فرمایا؟ اللہم اہد قومی انہم لا یعلمون، اے اللہ پاک میری قوم کو ہدایت فرما، یہ جانتے نہیں ہیں، یہ مجھے جانتے نہیں ہیں. کیا بڑا دل تھا. آج ہمیں موقع ملے ہمارے ساتھ کوئی زیادتی کرے، ہم کہتے ہیں میں بتاتا ہوں، اور پھر ایسا بدلہ لیتے ہیں کہ پتہ چلا کہ اس نے تو کم ظلم کیا تھا، مجھ سے بڑا ظلم کر دیتے ہیں. اچھا ہمارے یہاں معافی بھی بڑی عجیب ہے، ہم معاف بھی اس کو کرتے جس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے. 4-5 گارڈ ہوں جس کے پاس، اور جناب اس کے بہت سارے آگے پیچھے لوگ ہوں، بندہ کہتا ہے چلو کوئی بات نہیں معاملہ ختم. بھائی اس کا کچھ بگاڑ ہی نہیں سکتے آپ، اس لیے معاملہ ختم کیا. غریب ہوتا تو اس کی جگہ کوئی سائیکل والا جا رہا ہوتا اور آپ کے جناب کوئی بات بری لگ جاتی تو پھر کیا کرتے؟ پھر بھی معاف کرتے. یہ معافی نہیں ہے. مزہ یہ ہے یو ہیو کنٹرول. نبی پاک کے پاس کنٹرول تھا، اتھارٹی تھی. فرشتے آ گئے کہ حضور حکم کریں پہاڑ سے اس پوری بستی کو تہس نہس کر دیں. مگر سبحان اللہ، آقا نے ان کی ہدایت کی دعا کی، بدلہ نہیں لیا، دعا دی. اچھا یہاں نبی پاک تو معاف فرما رہے ہیں، لیکن دوسری طرف کیا ہوا؟ غزوہ احزاب کا موقع ہے، کفار مکہ اکٹھے ہو گئے، مدینے پر چڑھائی کا ارادہ ہے. اس کیفیت میں نماز عصر کی ادائیگی میں دیر ہو گئی. اس پر نبی پاک کو ایسا جلال آیا، ایسا جلال آیا. کیا دعا کی؟ اللہم املا بطونہم نارا، اے اللہ پاک ان کے پیٹ جہنم کی آگ سے بھر دے. امام رازی نے کمال کی بات لکھی ہے، بڑی باریک بات ہے، سمجھیے گا. نبی پاک پر حملہ ہوتا ہے، اپنی ذات پر اٹیک ہوا، خونم خون ہو گئے، مگر اللہ کے حبیب نے معاف کر دیا. لیکن نماز کی ادائیگی میں تاخیر ہوئی کیونکہ اللہ کا حق نہیں ادا ہو رہا تھا. پس محبوب کا، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ انداز ہے، اور اللہ کی طرف سے بھی ارشاد ہوتا ہے، اے محبوب ہمارے ہاں بھی یہی قانون ہے، اگر کوئی مسلمان میرے حق میں کوتاہی کرے، مثلا نماز نہ پڑھے، نماز کو فرض جانتا ہوں مگر سالہ سال ادا نہ کرے، وہ کافر نہیں ہو جاتا، وہ اسلام سے خارج نہیں ہو جاتا. لیکن اے محبوب اگر کہ کوئی آپ کے بال مبارک کی بھی معمولی سی بھی بے ادبی کرے گا تو ہماری بارگاہ کا دھتکارا ہوا ہوگا، اس پر کفر کا حکم لگا دیا جائے گا. فرق سمجھ رہے ہیں؟ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ رب العالمین کا یہ خوبصورت تعلق کیسا ہے کہ اللہ کے حبیب پر خود حملہ ہو رہا ہے، معاف فرما رہے ہیں. اور نماز قضا ہونے کے لیے کفار نے کوشش کی، حملے کیے، تو اللہ کے حبیب ان کی بربادی کی دعا کر رہے ہیں کہ میں اپنے رب کا حکم ادا نہیں کر پا رہا، یا تاخیر ہو رہی ہے. اور اللہ کے یہاں بھی دستور ایسا ہے کہ ساری زندگی کو اللہ کی نافرمانی کرے، نماز نہ پڑھنا بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اس کو ہم غیر مسلم نہیں کہیں گے، اس کو دائرہ اسلام سے خارج نہیں کہیں گے، حالانکہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے. لیکن حبیب پاک کی بارگاہ میں گستاخی کرے گا، ذرہ برابر گستاخی ہوگی، تو پھر اسلام میں باقی نہیں رہے گا. تو یہ تعلق اور یہ محبت بھی سمجھنا ہے، اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا رب کی بارگاہ میں مقام کیسا ہے. تو ہم نے جو آیت سنی، اس میں جو نبی پاک نے فرمایا کہ میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا
جب تک میرے ایک ایک امتی کو جہنم سے آزاد نہ کروا لوں. تو ایک بار خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں روز قیامت ہوگا, میں شفاعت کرتا جاؤں گا, حدیث پاک کا مضمون ہے, یہاں تک کہ میرا رب مجھے فرمائے گا ارضیت یا محمد, یعنی اے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کیا آپ راضی ہو گئے؟ میں عرض کروں گا نعم یا ربی رضیتو, ہاں اے میرے رب میں راضی ہوں. سبحان اللہ. تو معلوم یہ ہوا کہ نبی پاک کی رضا جو ہے وہ رب کی رضا ہے اور اللہ کی رضا. سبحان اللہ. اچھا, اب شفاعت کے بارے میں ہمارا بلیف اور ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ بڑی اہم بات کرنے جا رہا ہوں کہ ہمیں اس بارے میں اپنا مائنڈ سیٹ کیا رکھنا چاہیے. یاد رہے کہ عقیدہ شفاعت حق ہے, سچ ہے اور ہم پر لازم ہے کہ ہم شفاعت کا عقدہ, شفاعت کا عقیدہ پکا رکھیں, مضبوط عقیدہ رکھیں. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں شفاعتی یوم القیامت حق, روز قیامت میرا شفاعت کرنا حق ہے. فمن لم یؤمن بہا لم یکن من اہلہا, جو اس پر ایمان نہ لائے گا وہ شفاعت کا حقدار نہیں ہوگا. یعنی شفاعت ملنی بھی اسی کو ہے کہ جو شفاعت پر ایمان لائے کہ ہاں نبی پاک قیامت کے دن شفاعت کریں گے. اب یہاں ایک اور میں مزے کی بات بتاؤں. جب قیامت کا دن ہوگا نا, اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو مقام محمود عطا کیا جائے گا. یہ مقام محمود کیسا ہوگا کہ پورا محشر دیکھے گا کہ اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں اللہ کے حبیب کا مرتبہ کیسا ہے, کیا اسٹیٹس اور کیا مقام ہے. ٹھیک ہے, ہم پڑھتے ہیں نا اذان کے بعد کی جو دعا ہوتی ہے وَبْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا, یہ وہی مقام محمود ہے جو قیامت کے دن عطا کیا جائے گا. اچھا, اس مقام محمود کو دیکھ کر شفاعت نبی پاک فرما رہے ہوں گے, جو آپ کہہ رہے ہوں گے سبحان اللہ وہ ہوتا چلا جائے گا. تو اب غیر مسلم بھی جو ہیں, جو آج نہیں مانتے وہ مان جائیں گے. جو نبی پاک معاذ اللہ ایسے بھی کلمہ پڑھنے والے اب دنیا میں آ گئے جو کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں کوئی نہ کوئی کمی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. استغفر اللہ, ان کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے. مگر یہ سارے لوگ بھی قیامت کے دن مان جائیں گے کیونکہ سب کو نظر آ رہا ہوگا. مگر یاد رہے اس دن کا ماننا قبول نہیں کیا جائے گا, اس دن کا ایکسپٹ کرنا قبول نہیں کیا جائے گا. ماننا آج ہے, ہمارا ایمان بن دیکھے ہے. ہم نے تو اللہ کو نہیں دیکھا نا, بے دیکھے مانا ہے. نبی پاک سے ملاقات نہیں ہوئی, اللہ کا آخری نبی مانتے ہیں, قیامت پر ایمان ہے, فرشتوں پر ایمان ہے, آسمانی کتابوں پر ایمان ہے. تو یہ بھی ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے حبیب رب کے حبیب ہیں اور قیامت کے دن ان کو مقام محمود عطا کیا جائے گا اور یہ شفاعت فرمائیں گے. اور خود قرآن پاک فرما رہا نا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, اے محبوب ان قریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے. اور جواب میں نبی پاک نے کیا فرمایا کہ میں اس وقت تک راضی نہ ہوں گا جب تک کہ اپنے ایک ایک امتی کو جنت میں داخل نہ کروا لوں. تو ایسے پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہم امتی ہیں. تو سبحان اللہ, جو آج نہیں مانتے نا, امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت انہیں سمجھاتے ہیں آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, پھر نہ مانیں گے قیامت میں. اگر مان گیا قیامت میں تو سب نے مان جانا ہے. اصل ایمان اور اصل عقیدہ اب کا ہے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, ایک اور جگہ قرآن مجید فرقان حمید میں یہ جو ہم نے آیت سنی نا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, مفسرین کہتے ہیں کہ اصل میں یہ آیت کریمہ ایک سوال کا جواب ہے. اور وہ سوال کیا ہے؟ اللہ کریم پچھلی آیت میں فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. اللہ قرآن میں فرماتا ہے بے شک تمہارے لیے ہر پچھلی گھڑی پہلی سے بہتر ہے. یعنی پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی زندگی مبارک کا ہر لمحہ, ہر گھنٹہ, ہر دن, ہر مہینہ, ہر سال بے مثل و بے مثال ہے, بہترین سے بہترین ہے. آنے والا ہر لمحہ, ہر آنے والا دن, ہر آنے والا ہفتہ, ہر آنے والا مہینہ, ہر سال پچھلے لمحات سے بہترین ہے. اب دیکھیے, ایک ہے پہلی گھڑی, ایک ہے اس کے بعد والی گھڑی. رب فرماتا ہے نبی پاک کی پہلی گھڑی بھی بہترین مگر بعد والی گھڑی بہترین سے بھی بہترین ہے. اب سوال یہ ہے کہ ان دونوں گھڑیوں میں فرق کتنا ہے, مرتبہ کتنا بڑھتا ہے. تو دوسری گھڑی جو پہلی سے زیادہ بہترین ہے اس میں کتنی مقدار بڑھ جاتی ہے؟
تو اب رب کریم فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے. یعنی پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کی پہلی اور دوسری گھڑی کے درمیان جو گریڈ اور بہتریوں کا اضافہ ہے وہ اتنا ہے جتنا آپ چاہتے ہیں. آپ کا ہر لمحے مقامات کی بلندی کی طرف سفر جاری ہے، اور ہر لمحے آپ اتنی بلندیاں اختیار فرمائیں گے جتنی آپ کی رضا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس سے اندازہ ہوتا ہے، ان تمام باتوں کو سننے کے بعد ہمیں ماشاء اللہ فخر ہونا چاہیے، ہمیں خوش ہونا چاہیے، ہمارے ایمان میں اور مضبوطی آنی چاہیے، عشق رسول میں اور اضافہ ہونا چاہیے کہ میری خوش قسمتی، میں تیرا امتی ہے. ہماری واقعی خوش قسمتی ہے کہ ہمیں اللہ کے آخری نبی کا امتی بنا دیا. کبھی ہم نے سوچا کہ یہ کتنی بڑی سعادت ہے نبی پاک کا امتی بننا؟ پہلا کوسچن تو یہ ہے کہ ہم میں سے کس کس نے کوشش کی کہ میں اللہ کے آخری نبی کا امتی بن جاؤں؟ کسی نے بھی نہیں کی، کیونکہ ہم تو پیدا ہوئے لکیلی آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی بن گئے. ہم میں سے کوئی حضرت موسیٰ کے دور میں بھی تو پیدا ہو سکتا تھا، کوئی حضرت عیسیٰ کے دور میں پیدا ہو جاتا. کبھی سوچا آپ نے؟ وداؤٹ اینی آسکنگ، وداؤٹ اینی ٹربل، کوئی کوشش نہیں ہے، اسٹرگل نہیں ہے، بس اللہ نے بنا دیا، بن مانگے بنا دیا. یہ کتنا بڑا انعام ہے. کبھی آپ نے سوچا؟ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، طویل واقعہ ہے، مگر ایک بار آپ آخری امت کے فضائل پڑھ رہے تھے تورات شریف میں، پڑھتے پڑھتے کیا عرض کرتے ہیں پتہ ہے؟ حضرت موسیٰ کلیم اللہ، اللہ سے باتیں کرتے تھے، کہتے یا اللہ مجھے آخری نبی کا امتی بنا دے. جس امت میں شمولیت کے لیے اللہ کے نبی حضرت موسیٰ کلیم اللہ تمنا کرتے، وہ ریوارڈ، وہ انعام ہے، وہ اتنا بڑا تحفہ ہمیں بن مانگے دے دیا رب نے. تو پھر آپ سوچیں، ایسے نبی ہیں جو قیامت کے دن بھی ہمیں نہیں بھولیں گے، جو خود فرماتے ہیں میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک اپنے ایک ایک امتی کو جنت میں داخل نہ کر لوں. تو بتائیے پھر میری اور آپ کی رسپانسبلٹی کیا بنتی ہے؟ کوئی ذمہ داری بنتی ہے کہ نہیں؟ بن مانگے دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں. مگر کچھ تو ذمہ داری بنتی ہے کہ ساری امتوں سے افضل امت بنا دیا. آپ کو پتہ ہے کتنی امتیں آئیں؟ 1,24,000 کے قریب انبیاء کم و بیش دنیا میں آئے، سب کے تقریباً چاہنے والے ان کی امت کے لوگ ہوں گے. مگر اس امت کو آخری امت ہے، اور چونکہ جناب رسول اللہ کی امت ہے اس لیے سب سے افضل امت قرار دیا گیا. تو مجھے جب یہ ریوارڈ ملا ہے تو میری ذمہ داری کیا ہے؟ دیکھیں سچی بات یہ ہے کہ میری اور آپ کی رسپانسبلٹی یہ ہے کہ اب میں سفیر ہوں اسلام کا، نبی پاک کے امتی ہونے کی حیثیت سے میں ریپرزنٹیٹیو ہوں اسلام کا. تو ہونا کیا چاہیے کہ مجھے دیکھ کر لوگ کہیں کہ امتی ایسا ہے تو آقا کیسے ہوں گے؟ یہ اتنا سچا ہے تو اس کے نبی کی سچائی کا عالم کیا ہوگا؟ یہ اتنا ایماندار ہے، اس کے نبی کیسے امین ہوں گے؟ یہ اتنا با اخلاق ہے، اس کے پروفٹ علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق کیسا ہوگا؟ ہونا کیا چاہیے تھا کہ آج دنیا بھر میں، یہاں ماشاءاللہ ایسے لوگ بھی بیٹھے ہیں جو دنیا میں ٹریول کرتے ہیں، مختلف اقوام میں جناب بات کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں. میں ابھی پرسوں ہی UK سے آیا ہوں اور میں نے یہ باتیں وہاں بھی کی کہ میں نے ان کو یہی کہا کہ اے برطانیہ میں رہنے والوں، آپ کے تو آس پاس غیر مسلم رہتے ہیں، آپ تو اسلام کے سفیر ہوئے، کہ مجھے اور آپ کو دیکھ کر غیر مسلم بھی کہیں کہ امتی ایسا ہے تو آقا کا عالم کیا ہوگا. ہم سے مل کر لوگ مسلمان ہو جائیں، ہم سے تعلقات رکھ کے لوگ مسلمان ہوں اور اسلام کو اچھا کہیں. یہ کم از کم یہ رسپانسبلٹی تو میں اور آپ نبھائے نا. مگر اس کے برعکس ہو رہا ہے، اپوزٹ ہو رہا ہے کہ آج امتی کو دیکھ کر لوگ کہتے ہیں کہ اسلام برا ہے، مسلمان اچھے لوگ نہیں ہیں. یعنی میری وجہ سے، ہماری وجہ سے اسلام کے بارے میں لوگ بری باتیں کرتے ہیں، مسلمانوں کے بارے میں بری بات کرتے ہیں. کیا ایسا نہیں ہو رہا؟ کتنے سارے کاروباری یہاں بیٹھے ہیں، آج ہم خود مسلمان ملک میں رہتے ہوئے اپنے ملک کی پروڈکٹ خریدنے میں ڈر رہے ہوتے ہیں. کیا یہ تماشا نہیں ہے؟ ہونا کیا چاہیے تھا؟ ہم کہتے ہیں ذرا کسی غیر مسلم ملک کی پروڈکٹ دیکھو، ذرا سچی چیز مل جائے گی، اچھی چیز مل جائے گی. میں نام نہیں لے رہا کنٹریز کے، آپ سمجھ رہے ہوں گے، فلاں میڈ ان لے لو، فلاں میڈ. ہمیں دوائیں لیتے ہوئے ڈر لگ رہا ہوتا ہے کہ یار اگر باہر کی دوائی مل جائے نا ذرا اچھی ہوگی. خریدتے ہیں لوگ، باہر جا کے دوائیاں منگواتے ہیں، وہ دوائی یہاں بھی اویلیبل ہیں. کیوں؟ اس کا مطلب مسلمان تو ہیں مگر ایسا لگتا ہے دل میں ویسا ایمان نہیں جیسا ہونا چاہیے تھا.
تھوڑے سکوں کے لیے، تھوڑے پیسوں کے لیے لوگ ملاوٹ کر رہے ہیں، تھوڑے پیسوں کے لیے لوگ جناب دھوکہ دے رہے ہیں. حالانکہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے من غش فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں. رشوت لے رہے ہیں، سود کا کاروبار کر رہے ہیں، مرنا نہیں ہے. اچھا یہ سزا تو بعد میں جو ملنی ہے ملے گی. یہاں جو اسلام کا نام برباد ہو رہا ہے کہ آج لوگ میری اور آپ کی وجہ سے، جس کی وجہ سے ہو رہا ہے، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ یار وہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا منہ دکھائیں گے کہ تم نے میرے دین کا نام تو روشن نہیں کیا، کم از کم ایسا کام تو نہ کرتے کہ دین بدنام ہو گیا. اسلام کے بارے میں لوگ باتیں کرنے لگے. اور یہ ایسا نہیں ہے، شروع سے ایسا تھا. صحابہ کے دور میں، اولیاء کے دور میں، پڑھیں کتابوں میں، لوگ چہرہ دیکھ کر مسلمان ہو جاتے تھے، لوگ کاروبار کر کے مسلمان ہو جاتے تھے. آپ میں سے کچھ لوگ اگر فار ایسٹ گئے ہیں، سنگاپور، ملیشیا، انڈونیشیا، آگے چلے جائیں، کروڑوں اربوں لوگ مسلمان ہیں وہاں پر. پورا انڈونیشیا مسلمان ہے. آپ کو پتا ہے فار ایسٹ میں اسلام کب آیا؟ یہ بہت پرانا اسلام نہیں پہنچا وہاں پر، 600-700 سال پہلے کی بات ہے. بتاتے ہیں لوگ کہ یہاں پر عرب بزنس مین آئے تھے. کوئی دینی قافلہ، مدنی قافلہ نہیں گیا تھا تبلیغ کرنے، بزنس کرنے گئے تھے لوگ. مگر اتنا سچا بزنس تھا، اتنا ستھرا بزنس تھا، ان کے اخلاق اتنے اچھے تھے، ان کی نمازیں دیکھ کر، ان کے چہروں پر نور دیکھ کر وہ کاروبار کرتے رہے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتے رہے. آج جناب وہاں کروڑوں مسلمان ہیں. تو یہ ہے اسلام نا، کہ بزنس کرتے کرتے لوگوں کو متاثر کر گئے. آج ہم سے کاروبار کر کے کوئی مسلمان ہوگا؟ ڈر رہے ہیں لوگ مسلمانوں سے کاروبار کرتے ہوئے. آج مسلمان کو پیسے دو تو ڈر لگ رہا ہوتا ہے واپس آئیں گے نہیں آئیں گے. اچھا وہ اللہ رسول کی قسمیں بھی کھا رہا ہوگا. اب حال تو یہ ہو گیا جو زیادہ قسمیں کھاتا ہے اسے زیادہ ڈر لگتا ہے کہ یہ قسمیں کھائی اسی لیے رہ کے اس سے کام نہیں کرنا ہے. کیوں؟ ہونا کیا چاہیے تھا، ہماری زبان ہوتی اور وہ ایک ہوتی. اچھا اب یہ تو ہو گئی اجتماعی بات. اب ہم کہیں یار سبھی خراب ہے، آپ سب کو چھوڑ دیں. سب کو ٹھیک کرنا میری ذمہ داری نہیں ہے. اپنے آپ کو تو ٹھیک کریں نا، اپنے حصے کا تو چراغ جلائیں نا. قبر میں سب ساتھ جاؤ گے اکیلے جائیں گے؟ اکیلے جاؤں گا نا. میں تو جواب دے سکوں گا کہ یا اللہ میں نے نہیں دیا دھوکہ، میں نے غلط بیانی نہیں کی، میں نے اسلام کا نام برباد نہیں کیا. کوشش کی کہ اپنے حصے کا چراغ جلا کر آؤں، اپنے حصے کی روشنی پھیلا کر آؤں. مجھے تو خود جواب دینا ہے نا. نبی پاک سے خود ملاقات کرنی ہے انشاءاللہ. قبر میں بھی ملاقات کرنی ہے، محشر کے دن بھی ملاقات کرنی ہے انشاءاللہ. منہ دکھانے جیسا تو ہو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ 1400 سال پہلے میں پیدا نہیں ہوا تھا، آپ ہمارے لیے دعائیں کرتے رہے، آپ آنسو بہاتے رہے، آپ معراج کی رات بھی ہمیں نہ بھولے. اور جب آپ پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب ان قریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے. حضور اس وقت بھی آپ نے ہم گناہ گاروں کو یاد رکھا اور فرمایا میں اس وقت تک راضی نہ ہوں گا جب اپنے امتیوں کو جنت میں داخل نہ کر لوں. حضور میں بھی کچھ آپ کے حصے کا چراغ جلا کر آیا، آپ کی تعلیمات کا کچھ چراغ جلا کے آیا، آپ کی برکتوں سے میں بھی کچھ دین کی خدمت کر کے آیا. کچھ تو کر کے جائیے نا. ایسا مت کیجئے. اگر ہم میں سے کوئی ایسا مجھے سن رہا ہے، توبہ کیجئے، نمازوں کی پابندی کیجئے، سنتوں پر عمل کیجئے، اپنا کردار ایسا بنا لیجئے. میرے پڑوس میں کوئی رہنے آئے تو کہے یار کیا پڑوسی ہے. ہاں حدیثوں میں یہ مضمون ملتا ہے، جس کا پڑوسی اس سے راضی اس سے رب اس سے راضی. ہمیں تو پتہ ہی کوئی نہیں ہے پڑوس میں رہتا کون ہے، اور ناراض ہوتا ہے تو ہو اپنی بلا سے، ہمارا کیا ٹینشن ہے. ہمارے گھر کے آگے کچھ نہیں ہونا چاہیے. پڑوس میں بے شک بندہ بھوکا مر رہا ہے، ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے. نہیں. ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پڑوسیوں کے حقوق بیان کر رہے تھے، ٹھیک ہے. تو صحابہ کرام علیہ رضوان سے سوچ رہے تھے کہ آج نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اتنے حقوق بیان فرما رہے ہیں کہ کہیں پڑوسیوں کے لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام وراثت کا اعلان نہ کر دیں. اتنے حقوق ہیں پڑوسیوں کے، اور ہم میں سے کس کو فکر ہے؟ نہیں. ہمیں ایسا مسلمان بننا ہے کہ میری وجہ سے نور پھیلے، روشنی پھیلے. ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے، حدیث پاک کا مضمون ہے، پھر میں اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں. کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کچھ لوگوں کو اللہ کریم نے شر کے لیے چابی اور شر کے لیے تالا اور خیر کی چابی بنایا ہوتا ہے. یعنی وہ جہاں جاتے ہیں نا ان کی وجہ سے شر بند ہوتا ہے، برے کام بند ہوتے ہیں اور خیر پھیلنا شروع ہو جاتا ہے. اور فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن لوگوں کو اللہ کریم نے شر کے لیے چابی اور خیر کے لیے تالا بنایا ہوتا ہے. وہ جدھر جاتے ہیں خیر بند ہوتی چلی جاتی ہے، شر پھیلتا چلا جاتا ہے. اپنے بارے میں غور کریں. میں جدھر جاتا ہوں اچھائی پھیلتی ہے، برائی پھیلتی ہے.
کچھ لوگ ہوتے ہیں آپ جب بھی ان کے پاس جائیں آپ کو سیکھنے کو ملے گا, آپ کو عبادت کا شوق ہوگا, ان کی باتوں سے کوئی اچھی بات سیکھنے کو ملے گی. اور ایسے بھی لوگ آپ کو معاشرے میں ملیں گے جب جاؤ کوئی الٹی بات کر رہے ہوں گے, خود بھی کوئی الٹا کام کر رہے ہوں گے, دوسروں کو بھی گائیڈ کر رہے ہوں گے, میں نے غلط کام کیا تم بھی کر لو. کوئی جوا کا طریقہ بتا رہا ہوگا, کوئی جناب کوئی فراڈ کا طریقہ بتا رہا ہوگا, کوئی چوری کا طریقہ بتا رہا ہوگا, کچھ نہ کچھ الٹا ہی بتا رہے ہوں گے. اب بھائی تم سے غلطی ہو بھی گئی, کوئی گناہ کر لیا, ضروری ہے سب کو بتانا؟ اب یہ سوشل میڈیا اس کا کام کر رہا ہے معاذ اللہ. اب کیا ہوتا ہے, کوئی بے حیا پکچر دیکھی, کوئی ویڈیو دیکھی, واٹ ایور, کوئی غلط کام آپ نے دیکھا, اول تو آپ نے دیکھا وہ بھی غلط تھا مگر شیئر کر رہے ہیں, اور بھی لوگ دیکھو, میں گناہ کر بیٹھا, اللہ کو ناراض کر بیٹھا, اب تم بھی کرو اور تم کر کے تمہارا گناہ بھی میرے اکاؤنٹ میں ڈالو. یہ تو گناہ جاریہ ہو گیا نا, یہ شر کی چابی ہے نا, کہ آپ خود بھی غلط کر رہے ہیں, آپ نے غلط کر لیا توبہ کر لیں, مگر توبہ کرنے کی بجائے آپ لوگوں کو شیئر کر رہے ہیں. آپ سوچیں کیا کر رہے ہیں. اور یہ سوشل میڈیا تو اتنی بڑی تباہی ہے کہ آپ اگر کوئی گناہ حرام چیز سوشل میڈیا پر چھوڑ کر مر گئے ہیں, ہم تو مر جائیں گے نا, مگر وہ چیز باقی رہے گی, اور اگر لاکھوں لوگ بعد میں بھی دیکھتے رہیں گے تو ایسا نہ ہو قبر میں مار پڑتی رہے. یہ اللہ عقل دے ان لوگوں کو جو چند لائکس کے لیے, چند فالوورز کے لیے ناچ گانے ڈھول تماشے جو آ رہا ہے جناب, بس کہتے ہیں نا الٹا کام کروں گا تو ہی لائکس ملیں گے. سوشل میڈیا کا تو فارمولا یہ ہے نا کہ اے فار ایپل اور بی فار بال پر لائکس نہیں ملتے. کوئی اگر اے فار ایپل اور سی فار بال کہے تو لائکس ملتے ہیں. بھائی سی فار بال کیسے ہو گیا, الٹی بات کر دی, دنیا پر دیکھنے آ گئی, اچھا جناب اتنے ویوز ہو گئے. اللہ کے بندو الٹے کام کر کے ویوز لے رہے ہو, لائکس لے رہے ہو. ایک جملہ میں نے بہت پہلے کہا تھا, دوبارہ اللہ کرے دل پہ لگ جائے, کہ لوگوں کے لائک لینے کے چکر میں ایسا کام مت کرنا کہ اللہ کی بارگاہ میں ان لائک ہو جاؤ, کروڑوں لائکس مل جائیں اور اللہ کی بارگاہ سے اللہ ناراض ہو جائے. کوئی کام ہے اس فالوور کا, ان لائکس کا؟ چھوٹے چھوٹے بچے یوٹیوبر بن رہے ہیں. اب تو ہم گھروں میں جاتے ہیں نا تو بچہ آتا ہے چھوٹا سا کہ میں بھی یوٹیوبر ہوں, میرا ذرا پیج پہ لائک کر دیں, اتنے سارے لائکس میرے. کس کام میں لگ گئی ہماری قوم. اچھا اگر آپ نے سوشل میڈیا کا استعمال کرنا ہے تو خیر کی چابی بنے نا, کوئی ایسی چیز شیئر کرے نا کہ میں بھی درود پاک پڑھ رہا ہوں آپ بھی پڑھیں, میں بھی باجماعت نماز پڑھنے جا رہا ہوں آئیے آپ بھی پڑھیں, فلاں بیان میں نے سنا آپ بھی, کوئی اچھی چیز فالو کروائیں نا, خیر کی چابی بنے, شر کی چابی بنے ہوئے ہیں. اللہ کرے کہ ہم ایسے بن جائیں کہ جدھر جائیں ہم سے خیر پھیلے, ہم سے نیکی پھیلے. پہلے ہی گناہ بہت ہیں, گناہ جاریہ والا کام مت کرنا. یاد رکھ, کیا ہے تو ڈیلیٹ کر دیں, توبہ کر لیں, ورنہ ہم مر جائیں گے کہیں یہ جاری نہ رہ جائے. اللہ زندگی ایسی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے کہ صدقہ جاریہ والے کام ہم سے ہوتے رہیں. اور اللہ نے دیے توفیق, کیجئے, آسان ہے, زیادہ مشکل نہیں ہے. اگر جس کا ذہن بن جائے نا کہ میں کوئی ایسی نیکی کر جاؤں کہ میں نہیں رہوں اور بعد میں بھی نیکی جاری رہے. یہ مسجد دیکھ لینا, سبحان اللہ کتنی بڑی نیکی ہے, اتنی بڑی نیکی ہے ہمارے لیے کہ ماشاءاللہ جن جن لوگوں نے اس مسجد میں حصہ ملایا, اب ہو سکتا ہے وہ دنیا سے چلے بھی جائیں, قیامت تک سجدے ہوتے رہیں گے, انہیں نیکیاں ملتی رہیں گی. تو یہ نیکیاں کیجئے نا بھائی. اور انشاءاللہ چلیں میں ایک اشارہ دے دیتا ہوں, اگلے ایک ہفتے میں انشاءاللہ, اگلے جمعے میں, یہ ہو سکتا ہے اس کے بعد والے جمعے میں آپ کو اسی مسجد کے حوالے سے ایک بہت اچھی اور بڑی خوشخبری بھی سناؤں گا انشاءاللہ. اور یوں سمجھیے کہ آپ کو ایک بہت بڑی نیکی کا, صدقہ جاریہ کا موقع ملے گا, تو آپ تیار ہو جائیں انشاءاللہ. اللہ نے چاہا تو, مجھے اندازہ ہے آپ کو بھی اندازہ ہے, ابھی بھی لوگ کھڑے ہیں, جمعے میں لوگ واپس جا رہے ہیں, 2 جمعے ہم کرتے ہیں, پھر بھی پبلک ماشاءاللہ زیادہ ہوتی ہے. تو انشاءاللہ اس مسجد کے حوالے سے ایک بڑی زبردست خوشخبری تمام نمازیوں کو ہم دیں گے, اور اس خوشخبری میں آپ کو ایک بہت بڑی نیکی کا حصہ ملے گا. جو اس مسجد سے پیار کرتے ہیں, یہاں کے پروگرامز میں آتے ہیں, آپ کو اندازہ ہے کہ یہاں ماشاءاللہ دن بدن برکت بڑھتی جا رہی ہے. تو ہو سکتا ہے جب یہ مسجد بنی ہو آپ کو اس کے بعد پتہ چلا ہو, اور آپ سوچتے ہو کہ یار کاش ہمیں پہلے پتہ ہوتا, ہم بھی حصہ ملاتے, کہ اتنی زبردست اللہ نے نعمت دی ہے. تو انشاءاللہ ایک نعمت میں, بڑی نعمت میں آپ کو حصہ ملانے کا موقع ملنے والا ہے. جو مجھے پرائیویٹلی بھی بات کرنا چاہیں تو وہ جمعے کی نماز کے بعد مجھ سے مل سکتے ہیں, ورنہ انشاءاللہ ودن اے ویک اور 2 ہم انشاءاللہ ایک اناؤنسمنٹ بھی کریں گے. اللہ پاک ہم سب کو صدقہ جاریہ